کربلا کے واقعے کے بعد کتنی کوششیں کی گئیں یزید اور فوج یزید کی طرف سے کہ ان کی فضیلتوں کو کم کیا جائے. کوشش کیا تھی کہ ان کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کیا جائے, ذلیل و رسوا کیا جائے. اور جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں گئی ہیں تو اس وقت یزید نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, کہ اللہ ہی ہے کہ جو عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو ذلت دینے والا ہے. تو یعنی کہ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا, تمہیں ذلیل کر دیا نعوذ باللہ. تو وہ اپنی طرف سے قتل کرنے کے بعد, بازاروں میں پھرانے کے بعد, درباروں میں رسوا کرنے کے بعد, ہر طرح کے مشکلات و مصائب توڑنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ذلیل کر دے, ان کو رسوا کر دے. مگر یہ خانوادہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہاں کہاں سے رفعت و بلندی آئے گی, تو وہاں مسائب کی شدت میں اس طرح کی سرفرازی عطا کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے, جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے. اور اس کا جواب بی بی نے کس طرح دیا کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ میں نے تو جمال کے سوا, خوبصورتی کے سوا, کمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. تو یہ نگاہ کا فرق ہے, نگاہ کا فرق ہے کہ وہ وہاں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم تو انہیں زمین سے لگا کر, ان پہ مسائب توڑ کر, انہیں پسپا کر کے ذلیل کر دیں گے. مگر بی بی یہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی رفتیں, کتنی بلندیاں, کتنے کمال, کیسے اوج ہمیں عطا ہو جائیں گے. اور پھر وقت نے یہ دیکھا کہ بی بی نے جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ تیری حکومت کچھ دنوں کی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور ہمیں وہ دوام حاصل ہوگا, ہمیں وہ عزت حاصل ہوگی کہ ہمارا نام رہتی دنیا تک رہے گا. تو آج ہم 1400 برس کے بعد اس عزت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ عزت, وہ اوج, وہ کمال, اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. وقت کے ساتھ ساتھ اس حرارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اور یہ گفتگو آج کی اس لیے بھی ضروری تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اس وقت موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ پہلی دفعہ لاک ڈاؤن میں گئے ہیں ان ایام اعزاں میں, اور پہلے بھی ذرا کم ہی آپ کے شہر میں لاک ڈاؤن رہا ہے, تو اس لیے آپ اس کے ابھی عادی نہیں ہیں. تو شاید آپ کا دل تھوڑا سا اس کے حوالے سے غمگین ہو کہ ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے جس طرح سے پہلے کرنے کے عادی رہے ہیں. لیکن اگر ان حقیقتوں کا ادراک انسان اپنے تفکر و تدبر کے ساتھ کرتا چلا جائے, ان پہ غور کرے, ان پہ فکر کرے, تو پھر اس کو وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے, اس کے دل کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے کہ جو اور کسی دنیاوی عیش و عشرت سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور ایک طرف تو سید الشہداء, ان کے خانوادے اور کربلا سے تعلق کو استوار کرتی ہے, تو دوسری طرف ہمارے وقت کے امام سے تعلق کو استوار کرتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے, پورا سلسلہ ہے, علی سے لے کر وہ آخری علی, پہلا علی اور آخری علی, سب کے سب علی ہیں. انعمت علیہم کی تفسیر میں سب کے سب علی ہیں. اگر کوفے کے منبر پہ ہیں تو بھی علی ہیں, اگر جسر بغداد میں ہیں تو بھی علی ہیں, اگر خراسان میں ہیں تو بھی علی ہیں, اگر شام کے بازار میں ہیں تو بھی علی ہیں, اگر پردہ غیبت میں ہیں تو بھی علی ہیں, تو بھی علی ہیں. یہ سب کے سب علی ہیں. تو جو علی کے معنی بھی بلندی کے ہیں, علی کے معنی بھی بلندی کے ہیں, تو وہ بلندی, وہ اوج جو اللہ نے اس سلسلے کو عطا کیا ہے, اور ولایت کا یہ سلسلہ کہ جو پہلے سے شروع ہوا اور 12ویں تک قائم ہے, تو اس ولایت کے سلسلے سے خود کو جوڑے رکھنا, اور اس دور میں ہم کس طرح اس سلسلے سے توانائی حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے
سے اس سلسلے کی مدد اور نصرت کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آخر میں تو ہمیں اسی مدد و نصرت تک متوجہ ہونا ہے۔